اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ تاریخ کا ہمارا یہ درس جس میں ہم نے پہلے درس میں جو ہے وہ کیا پڑھا، خلاصتاً یہ بتایا کہ اہل بیت کی زندگی میں کیا کیا چیزیں تھیں، انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن اس کے بعد دوسرے درس میں مولائے کائنات کی اور اس کے بعد مولائے کائنات کی زندگی کے بارے میں مختصر کتاب کے اعتبار سے گفتگو کی۔ آج چونکہ شہزادی کون ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تیسرا درس۔ عدیل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سبق نمبر 3 تیسرا سبق ہے جی حضرت فاطمہ زہرا، ولادت اور بچپن کا زمانہ، آپ کی ولادت اور بچپن کا زمانہ۔ شہزادی کی ولادت 20 جمادی الثانی جمعے کا دن، ٹھیک ہے، بعثت پیغمبری کے 5ویں سال، بعثت پیغمبر کے 5ویں سال، یعنی جب رسول نے نبوت کا اعلان کیا اس کے 5ویں سال، یعنی 45 سال کے رہے ہوں گے آپ۔ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا بعثت، تو 5واں سال یعنی تقریباً 45 سال۔ تب خانہ وحی میں، یعنی وحی کے گھر میں نہیں، رسول کے گھر میں رسول کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے ولادت پائی۔ آپ کی والدہ آپ جانتے ہیں خدیجہ بنت خویلد تھی۔ جناب خدیجہ قریش کے ایک شریف و نجیب خاندان میں پیدا ہوئیں اور زیور تربیت سے آراستہ ہوئیں، بہترین آپ کی جن کا تربیت کرنے والا آخری رسول کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہو جی شریف نہیں ان کے خاندان کے تمام افراد حلیم تھے۔ حلیم یعنی بردبار، اندیش مند، پڑھے لکھے، خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ جب یمن کے بادشاہ طبع نے حجر اسود کو مسجد الحرام سے کیا تھا، نکال کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا، تو جناب خدیجہ کے والد خویلد دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کی جنگ۔ تو جناب خدیجہ کہاں پرورش پائی تھی؟ قریش کے ایک شریف اور نجیب خاندان میں، اور بہترین آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ آپ کے تمام افراد خاندان کے حلیم، پڑھے لکھے، خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ تو جناب شہزادی کا ننیھال بھی دیکھیے کتنا بافضیلت تھا۔ جب یمن کے بادشاہ طبع نے حجر اسود کو مسجد الحرام سے نکال کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا، تو جناب خدیجہ کے والد خویلد دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی جنگ اور فداکاریوں کے نتیجے میں طبع اپنے ارادے سے باز رہا، وہ پھر وہ نہیں لے جا سکا وہ، ٹھیک ہے جی۔ آئیے، جناب خدیجہ کے چچا کون تھے؟ ورقہ، وہ بھی مکے کے دانشمند، پڑھے لکھے اور علم دوست شخص تھے۔ علم دوست شخص یعنی علم کو دوست رکھنے والے۔ تاریخ کے مطابق خدیجہ پر ان کا بڑا اثر تھا۔ اب والد کے ساتھ، یہ تو آپ کی والد کے ساتھ کیا ہے، جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ السلام علیہ کے ولادت سے پیغمبر اور جناب خدیجہ کا گھر اور بھی زیادہ مہر و محبت کا مرکز بن گیا کہ بھائی ایک شہزادی جیسی دختر اس گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں بڑے رنج و الم میں مبتلا تھے، مصیبتوں میں گرفتار تھے، کیونکہ انہوں نے کیا تھا، قریش نے بھائی آپ کے اوپر کتنی سختیاں کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ پہ کوئی اوجڑی پھینکتا تھا، کوئی کانٹے بچھاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، اور جب شیب ابی طالب 3 سال تک آپ کا بائی کاٹ رہا، تو آپ کے کچھ افراد ہی تو شیب ابی طالب میں تھے، تو جناب شہزادی کونین بھی آپ کے ساتھ چھوٹی سی تھیں اس وقت وہاں۔ 3 سال تک جب معاشرے سے بائی کاٹ رہا ہو، کوئی آپ سے کچھ خرید نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کو کچھ بیچتا نہیں تھا، تو کیسے جناب خدیجہ کی دولت اس وقت کام آئی تھی۔ لیکن حالات یہ ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں کہ بھوکوں رہتے تھے لوگ، بھوکے پیاسے،
بعض ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہاں رہتے تھے، درہ ایک شیب ابی طالب تھا، پہاڑوں کے بیچ کی ایک جگہ تھی، وہاں لے کے چلے گئے تھے اپنے خاندان والوں کو تاکہ بچے رہیں. تو پہاڑ اس میں سے نکل کے آتے تھے، اگر اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال پڑی ہے تو لوگ کیا کرتے تھے، اسے ابال کے اسے کھاتے تھے. کبھی ایک کھجور سے 2 ٹائم گزارا کر رہے ہیں ایسے. بہت سخت. اس زمانے میں پیغمبر کی بیٹی نسیم آرام بخش کی طرح. نسیم کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کون بتائے گا نسیم کسے کہتے ہیں؟ آقا ہوا. ہوا، لیکن کون سی ہوا؟ فہیم صبح کی صاحب، طرف فہیم صاحب، صبح والی خون دیکھیے کا ہوا. آپ نے کبھی ایسا صبح ہوا ہے کی کہ طرف آپ کے کبھی طبیعت خراب ہوئی ہو یا چوٹ ووٹ لگی ہو اور آپ رات کو سو نہ پا رہے ہوں درد کے مارے، تکلیف کے مارے؟ نماز صبح سے پہلے 3-4 ایسے بجے یہ ٹائم ہوتا ہے کہ کتنی بھی خطرناک چوٹ لگی ہوئی ہو، کتنا ہی درد کیوں نہ ہو، پوری رات تڑپا ہو انسان، لیکن وہ وقت ایسا آتا ہے سب درد بھول کے ایسی گہری نیند سوتا ہے، پھر انسان پھر درد ورد کا احساس نہیں ہوتا چاہے کتنا ہی درد ہو. اس وقت نسیم چلتی ہے. نسیم ہوتی ہے تڑکے میں ایک ایسی ہوا ہوتی ہے اچھے اچھے درد کو بھلا دیتی ہے، ایسی سکون ملتا ہے اس ہوا سے، اتنا سکون کہ پھر اس کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں. بڑی زبردست نیند اور گہری نیند سوتا ہے پھر سکون سے آدمی. تو اس وقت نسیم آرام بخش یعنی آرام دینے والی نسیم. نسیم یعنی دیکھیے، کیونکہ آرام بخش نہ بھی کہتے خالی نسیم کہتے تھے تب بھی وہی معنی تھے، کیونکہ وہ نسیم جو ہے وہ آرام دینے والی ہوتی ہے. تو آپ نسیم آرام بخش کی طرح جناب شہزادی ماں باپ کی تھکان کو صبح و شام اپنی محبت سے دور کرتی تھیں. آدمی تھکا ہارا آئے، دن بھر محنت مزدوری کر کے آئے اور گھر میں شہزادی جیسی بچی آ کے مسکرا کے ملے تو ساری تھکان کیسے دور ہو جائے گی؟ جب نارمل انسان کی بچی ہے، بیٹی گھر میں آتا ہے، نہ تھکا ہارا انسان اپنی بیٹی کو دیکھ کے سب کچھ غم اور ٹینشن ہے وہاں کی بھول جاتا ہے باہر کی. تو پھر جس گھر کی لاڈلی جناب شہزادی ہو تو وہ کیا عالم رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور رسول اکرم کی پرمشقت زندگی کے رنج و غم کو دونوں میں تسکین، رنج و غم کے دنوں میں، دونوں نہیں ہے دنوں میں تسکین بخش دی. تو رسول کے جو مشقت بھرے دن تھے، جب آپ کو اوپر سختیاں تھیں، لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی گھر سے رسول گئے ہیں جب آتے تھے تو پتھر مارتا تھا، کوئی کچھ، اب زخمی آتے تھے آپ تو شہزادی کیا کرتی تھیں؟ بعض ٹائم تو اتنے پتھراؤ کہ آپ دب جاتے تھے، پھر شہزادی آ کے آپ صاف کرتی تھیں وہ زخم. تو سکون بخش تھیں. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا بچپن صدر اسلام کے بحرانی اور بہت ہی خطرناک حالات میں گزرا. صدر اسلام یعنی شروعاتی، جب آپ ولادت ہوئی تو شروعاتی تو تھا اسلام. بھائی جب بعثت کے 5ویں سال میں پیدا ہوئی تو یعنی ابھی 4-5 سال ہی ہوئے تھے نبوت کو اعلان کیے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 10 سال تک کتنی مصیبت رہی مکے میں، کتنا سختیاں رہی اہل بیت ان کے بنی ہاشم کے اوپر. ان مشقت بھرے دنوں کی زندگی میں صدر اسلام کی جو بحرانی اور خطرناک زندگی، سخت زندگی تھی اور بہت ہی خطرناک حالات میں آپ کا بچپن گزرا، جبکہ رسول خدا سخت مشکلات اور خطرناک حادثات سے دوچار تھے. آپ کیا تنہا کفر و بت پرستی سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت آپ اکیلے تھے، کفر اور بت پرستی سے اکیلے ہی تو لڑ رہے تھے. جناب مولا کائنات تھے اور ایک جناب خدیجہ تھی، اور کون تھا؟ اور بہت گنے چنے لوگ. جناب ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے. کتنے لوگ تھے گنے چنے؟ ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں چند سال تک آپ پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے. پہلے تو شروعات میں بعثت سے پہلے 2-3 سال تو آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ سال شروعات میں تو آپ یعنی پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، جب تک خدا کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا دعوت اسلام کا آغاز کیا. جب آیا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع ما تؤمر، آیت نازل ہے اب جو کرنا یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا کیجئے، یعنی اب کھل کے کرنے کا جب حکم آیا تب تک اس سے پہلے تو آپ پوشیدہ طور پہ تبلیغ کرتے تھے نا. پھر جب کھلم کھلا کا ہوا تو دشمنوں کی جب تک چھپ کے کرتے رہے تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا.
بڑے آپ سب امین بھی کہتے تھے آپ کو، صادق بھی کہتے تھے، اور آپ سے اچھا کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی کھلا کھلا کا اعلان کیا تو دشمنوں کی اذیت اور ایذا رسانی نے بھی شدت اختیار کر لی۔ جب کفار نے یہ دیکھا، تبھی تو رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا کیا کیا تھا بھائی؟ پہلے تو رشتہ داروں کو کرتے رہے دعوت ذو العشیرہ۔ آواز آ رہی ہے فہیم صاحب؟ ہاں تو کیجئے جی جی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ عرب میں جب کبھی کہتے ہیں نا کہ جب اگر خطرہ پیش آتا ہے کسی شہر میں یا کسی علاقے میں تو ہارن بجتا ہے نہیں، سائرن بجا دیتے ہیں کہ خطرے کا گھنٹی ہے وہ۔ لیکن اس زمانے میں گھنٹیاں یہ چیزیں تھوڑی تھی عرب اس زمانے میں، تو کیا ہوتا تھا؟ ابھی آپ فوج میں جائیں، اچانک سے کہیں سے حملہ ہو جائے تو سائرن بجا دیتے، ایک دم خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، اپنی ایک علامت ہے ان کی، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو وہاں پر یا صباحا، اگر آواز بلند کر دے کو، یا صباحا، صباحا صبح کو کہتے ہیں، اگر دشمن رات میں کسی ٹائم حملہ کر دیتا تھا تو یا صباحا کہہ کے لوگ چلاتے تھے، تو اس سے سب الرٹ ہو جاتے بھائی حملہ ہو گیا، جلدی سے نکلو ہتھیار لے کے۔ تو خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی یا صباحا۔ تو رسول جو ہے وہ جو علاقہ تھا، ایک پہاڑ ٹیلا تھا جو، اس پہ پہنچے اور آواز جا کے لگا یا صباحا، اور بھائی اتنا سننا تھا، بھائی لوگ ہتھیار لے کے جلدی جلدی دوڑے، بھائی حملہ ہو گیا، آ کے اکٹھا ہو گئے، دیکھا رسول کھڑے ہیں۔ جب تو اب رسول نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیونکہ بالکل آپ اتنے سچے ہیں، آپ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے۔ سب نے کہا کہ میں یہ کہوں کہ پیچھے سے خطرہ آ رہا ہے تو مانو گے کہ ہاں بالکل آپ تو سچے ہیں، آپ جھوٹ تو بولتے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں قیامت کے دن کی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں کہ قیامت اتنی سخت ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو اس ٹائم ابو جہل بھی کھڑا تھا، کمبخت ابو لہب، کیا کیا اس نے؟ تو اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا، یہ وہ کر کے لوگوں کو بہکاتا تھا، وہ تو یہی کرتا تھا ابو لہب۔ تو رسول نے کیسے جا کے اعلان کیا؟ یا صباحا، لوگ اکٹھے ہوئے کہ میں تمہیں، تو ایسے اعلان کیے تھے آپ نے کہ میں تمہیں ڈرانے، اگر تم میری بات کو مانتے ہو، میں سچا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، تو سمجھ لو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہوگا، میں اس سے ڈرانے آیا ہوں، آگاہ ہو، میں نبی ہوں۔ تو جب کفار نے یہ دیکھا، اب تو کیا ہوا، کفار نے جو ہے اذیتیں دینا شروع کہ بھائی اب تو خطرہ ہے، یہ ان کو، یہ نبی اگر ہیں تو پتا تھا انہیں بھی کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن انہیں دنیا پرست لوگ تھے، دنیا کی ان کی حکومتیں چھن رہی تھیں، اب انہیں ان کی ماننی پڑے گی، اس لیے جو ہے وہ دشمنی میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ اذیت و آزار سے بھی اسلام بڑھتی ہوئی ترقی کو نہیں روکا جا سکتا، جب کفار نے یہ دیکھ لیا کہ ہم آزار اور اذیت سے بھی اسلام کی جو بڑھتی ہوئی ترقی ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا اس سے بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک رائے ہو کر پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ بھائی اگر ہم، اور ان کے سامنے پرابلم یہ تھی کہ قتل تو کر دیں، لیکن قتل کون کرے؟ کیونکہ عرب کے زمانے میں آپ جانتی ہیں قبیلے کا سسٹم تھا، ایک قبیلے میں جیسے ہم لوگ ہیں، یہ آن لائن والے اور جو آف لائن سامنے میرے 6-7 لوگ بیٹھے ہیں، یہ اور آپ لوگ، مثلا ہم ایک قبیلہ ہیں، اور اس ایک قبیلے میں مثلا فرقان صاحب جو ہے وہ ہمارے جو قائد قانون ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک الگ اپنا راستہ اختیار کر لیا مثلا، تو ہم اس کے ویسے تو دشمن ہو جائیں گے، لیکن اگر اس پہ کوئی باہر کا دشمن حملہ کر دے تو پھر ہم ایک ہو جائیں گے، باہر کا کوئی ہماری اس سے ناراضگی ہے وہ الگ کی بات ہے، لیکن کوئی اور نہ ستا لے سے، ایسا تھا۔ تو انہیں یہ لگا کہ اگر ہم کسی کو بھیجیں کہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے رسول کو، تو بھائی بنی ہاشم اسے چھوڑنے کا تو ہے نہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایک ہی رائے حل ہے کہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جائے، ہر قبیلے سے، اور جا کے قتل کر دیں، اور جب اتنے قبیلے کے لوگ جائیں گے تو بنی ہاشم کس کس قبیلے سے دشمنی مول لیں گے؟ بھائی ایک آدمی سے لڑیں گے، وہ ایک قبیلہ تھوڑی ہے، پورا ایک قبیلہ ہے، اور 10 قبیلوں کے 10 لوگ گئے تو 10 قبیلے ہو گئے، اور ایک قبیلہ کوئی 8-8 10 لوگوں کا تھوڑا ہی ہوتا ہے، 100 200 کا بھی ہوتا، زیادہ بڑے بڑے قبیلے ہوتے، تو کس کس سے لڑیں گے بنی ہاشم؟
لہٰذا انہوں نے یہی کیا، کیا ایک رائے ہو کر پیغمبر کو قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ وہی شب ہجرت یاد آ گئی ہوگی آپ کو، وہی تھا وہ کہ سب ایک ایک اکٹھا ہو کے گئے تھے کہ رسول کو قتل کریں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں شب ہجرت میں کیا ہوا۔ رسول خدا کی جان کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کیا جناب ابو طالب نے بنی ہاشم کے ایک گروہ کے ساتھ کیا کیا؟ شیب ابو طالب نام کا ایک درہ تھا، درہ یعنی پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ کو کہا جاتا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ کی خالی جگہ کو درہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جگہیں ہوتی ہیں، بعض جگہ تو آبادی بھی بسنے لگی ہے اس زمانے میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں بسے ہوئے دروں میں۔ سکینہ دیکھا ہے ایسا کچھ؟ جی جی کلثوم فاطمہ درہ سمجھ گئی؟ جی تو ایک درہ تھا جس کا نام تھا شیب ابی طالب، تو جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ وہاں پر منتقل کر دیا سب کو۔ مسلمانوں نے 3 سال تک اس تپتے ہوئے درے میں نہایت تنگی، تکلیف اور بھوک کے عالم میں، کوئی 3 دن کی بات نہیں تھی، ایسی جگہ تھی کہ 3 دن بھی سخت ہو جاتا ہے آدمی کو بائی کاٹ رہ کے۔ بھائی جب آپ بائی کاٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے معاشرے میں رہ کے نہ تو کسی سے مل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، وہ لوگوں نے طے کر لیا تھا جو بھی، نہ خرید سکتے ہیں نہ اپنا سامان بیچ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے مشورہ کر کے یہ کر لیا تھا سب نے کہ اگر کوئی ان کو کوئی بیچے گا کوئی چیز سامان تو اس کو قتل مار دیں گے یا اس سے بھی بائی کاٹ کر دیں گے، یا اگر ان سے کچھ خریدا تب بھی۔ تو بتائیے کہ 3 دن بھی رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ 3 دن نہیں، 3 سال۔ 3 سال کوئی 30 دن نہیں ہوتے ہیں، 300 دن بھی نہیں ہوتے ہیں، 365 کو 3 جگہ لگائیے، 3 سال آپ اس تپتے ہوئے درے میں نہایت تنگی، اور ان 3 سال میں خالی سب بڑے ہی بڑے نہیں تھے، بچے بھی تھے، جناب شہزادی بھی تھی کچھ سال کی، 2-4 سال کی۔ نہایت تنگی 2 سال تکلیف۔ کے ساتھ میں ہوا، شیب جی ابی طالب ساتھ میں گئے، ساتھ میں گئے تھے، جی 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 7 بعثت۔ ہاں تو 3 سال کی رہی تھیں۔ 2 سال، 5 بعثت میں ولادت ہوئی۔ ہاں تو وہی 3 سال تقریباً 2.5-3 سال ہی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تنگی اور اسی مختصر غزہ پر گزارا کرتے رہے جو پوشیدہ طور پر وہاں بھیجی جاتی تھے۔ کچھ لوگ جو پوشیدہ طور پر بھیج دیتے تھے کبھی کبھی بہت چھپ چھپا کے، یا پھر حج کے دنوں میں جب باہر کے زائرین آتے تھے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو آپ جانتے ہی ہیں وہ جتنے بھی کریکٹ تھے عرب والے، لیکن ان کے اندر ایک بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ وہ حج کے دنوں میں جو ماہ حرام تھے نا، کربلا کو کیوں کنڈم کیا جاتا ہے؟ عرب جیسے جاہلیت کے جاہل لوگ بھی ماہ حرام، جو حرام مہینے تھے جیسے محرم الحرام، جو وہ ہیں اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، چاہے کتنا بھی بڑا دشمن ہو، کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اسے بھی امن حفاظت رہتی تھی۔ چور ڈکیت جو راستوں میں قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، ان دنوں میں وہ بھی نہیں لوٹتے تھے۔ اور کربلا میں محرم میں یزید نے اہل بیت اطہار کے ساتھ لوٹ پاٹ بھی کی، قتل و غارت بھی کیا۔ تو کتنا جو عرب کے جاہل زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا وہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے ظلم کہ حرام مہینوں میں دیکھیے کہ رسول شیب ابی طالب میں تھے، کتنی خطرناک دشمن تھے کفار، لیکن حج کے دنوں میں آپ لوگ باہر آتے تھے، جو باہر کے قافلے آتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو قافلے لا کے سامان بیچتے تھے، سامان کی قیمت اتنی مہنگی کر دیتے تھے یہ کہ وہ خرید نہ سکیں، اور ان کا سامان اگر کوئی بیچنا چاہتے ہیں تو بالکل فری جیسا خریدتے تھے بہت کم میں۔ تو یہ کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسی زندگی تھی شیب ابی طالب کی؟ جی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ تقریباً 2 سال کفار قریش کے اقتصادی بائیکاٹ، یہ قریش نے اقتصادی بائیکاٹ تو کیا تھا آپ سے، لین دین کھانا پینا ان چیزوں کا، 2 سال اپنے پدر عالی قدر کے ساتھ رہیں، اور 3 سال تک ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھوک اور سخت ترین حالات میں رہی، یعنی 2 سال اور 3 سال، وہ 5 سال تک وہ ہو گئی تھیں آپ شیب ابی طالب سے جب آئی ہیں، 2 سال کی گئی تھیں، 3 سال وہاں رہی، اور 2 سال بھی جو شروع کے ہیں وہ سختی میں ہی تو تھے۔
شروع کے 2 سال بھی تو سختی میں ہی تھے نا، آپ کو پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے نبوت کا اعلان کی وجہ سے. تو آپ بھی وہاں بھی اور 3 سال تک ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھوک اور سخت ترین حالات سے آپ بھی گزری. سن 10 بعثت میں شیب سے نجات، تو سن 10 بعثت میں نجات ملی تو آپ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی. نجات کے تھوڑے دنوں بعد آپ اس ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے. آپ کو معلوم ہے شیب ابی طالب کے بعد 1 سال کے اندر جناب ابو طالب بھی چلے گئے اور جناب خدیجہ. رسول کے 2 ہی سب سے بڑے مددگار تھے، دونوں چلے گئے. اسی لیے اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا تھا، رسول نے رکھا تھا غم کا سال، کہ جو گھر میں میری حمایت اور مددگار ہر طرح سے کرتی تھی میری بیوی چلی گئی، اور جو دنیا سے مجھے بچاتے تھے جناب ابو طالب چلے گئے، میرے چچا چلے گئے. کیونکہ جب تک جناب ابو طالب تھے کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن جب جناب ابو طالب رخصت ہوئے تو دشمنوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ جناب ابو طالب ایک عام انسان نہیں گیا ہے، ان کے پاس سے ایک پوری طاقت چلی گئی. لہذا والدہ بھی چلی گئی جنہیں 10 سال کی مجاہدت کے رنج و غم، خصوصاً اقتصادی ناکہ بندی جو آپ کے ساتھ کی گئی تھی، ان کی دشواریوں سے رنجور کر دیا تھا. آپ ان شیب ابی طالب میں بیمار کمزور ہو کے چلی گئی وہ بھی. اس کے بعد بس ماں کا اٹھ جانا ہر چند کے جناب فاطمہ کے لیے رنج اور آہ و مصیبت کا سبب تھا. اور آپ کی حساس، اب ظاہر سی بات ہے 5-6 سال کی عمر میں جس بچی کی ماں مر جائیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بچی بچہ کا یہی تو فرق ہے. بچہ ٹھیک ہے اس کے ماں باپ کا گزرنا وہ بھی سخت ہے، لیکن بچی کے لیے ماں کا گزرنا زیادہ سخت ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے لڑکی کے لیے اس کی ہمراز ہوتی ہے. اب ماں آپ سے اپنی پرابلم بتاتی ہے، وہ سب کچھ وہی تو ہوتی ہیں. ہر بات باپ کو تھوڑی بتائے گی لڑکی، ہر بات بھائی کو تھوڑی بتائے گی. ماں ہوتی ہے لڑکی کے لیے. تو آپ 5-6 سال کی عمر ہو آپ کی اور ماں چلی جائے تو کتنا سخت ہے. ٹھیک ہے، ماں کا اٹھ جانا ہر چند کے جناب فاطمہ کے لیے رنج آور تھا، مصیبت کا سبب تھا، اور آپ کی حساس روح کو اس مصیبت نے افسردہ کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو پیغمبر کے دامن تربیت میں رہنے کا زیادہ موقع ملا. پھر رسول کے اپنے والد کے ساتھ سن 10 بعثت میں، اب یہ 10 بعثت میں ہی کون؟ جناب ابو طالب اور خدیجہ کی وفات نے روح پیغمبر پر، جناب پیغمبر کی روح پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم و اندوہ کا سال، غم کا سال رکھا. پیغمبر کے ان دو بڑے حامی سب بڑے مددگار کون تھے؟ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ. اور تقریباً 18 سال کے مولا کائنات رہے ہوں گے اس ٹائم، نوجوان تھے نہیں، کیونکہ جب رسول کی بعثت کے وقت 12-13 سال عمر تو بتائی ہے مولا کائنات کی. جب دعوت ذوالشیرہ میں ایک 12-13 سال کا لڑکا کھڑا ہوا کہ ہاں میں مدد کروں گا. جی فہیم صاحب، سکینہ، کلثوم، فاطمہ جی اور جی، تو 12-13 سال کے جب تھے آپ، 7 سال وہ 18-19 سال کے رہے ہوں گے آپ. کس میں؟ شیب ابی طالب میں. شیب ابی طالب وہی 17-18. جی ٹھیک ہے، 18 یا 19 کے رہے ہوں گے. تو وہ تو ابھی نوجوان تھے، لیکن اس وقت کون مین تھے اس وقت؟ ٹھیک ہے مولا کائنات جوان ہو گئے تھے، لیکن جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی، کیونکہ پورے قبیلے کے سردار تھے. ٹھیک ہے، اور جناب خدیجہ. تو عام الحزن رکھا آپ نے. تو آپ کے 2 بڑے حامی اور مددگاروں کے اٹھ جانے سے دشمن کی اذیت اور آزار رسانی میں شدت پیدا ہو گئی. پہلے رسول پہ اوپر سختیاں ویسے تھیں، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی پتھر مار دے کوئی. اور لیکن جب جناب ابو طالب گئے تو اتنے پتھر ہوتے تھے کہ آپ اینٹوں میں دب جاتے تھے. کبھی لوگ پتھر مارتے، کبھی آپ کے روئے مبارک پر مٹی ڈال دیتے تھے، کبھی چہرے پہ. تو رسول یاد ہے ایک دفعہ رسول کے چہرے پہ مٹی ڈال دی. رسول گھر پہ آئے تو بچوں کی طرح رو رہے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کی طرح بلک کے رونا، ایسے رو رہے تھے کہ کسی کی مجال نہیں تھی میرے چچا کے ہوتے ہوئے کہ کوئی یہ کر دیتا میرے ساتھ. آج میرا چچا ہوتا تو کیسا ہو. تو اتنا روئے تھے بہت. تو کبھی آپ کے روئے مبارک پر مٹی ڈال دیتے تھے، کبھی ناسزا برے بھلے کلمات کہتے.
اکثر اوقات آپ نہایت خستگی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، لیکن یہ فاطمہ زہرا تھیں جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے سر اور چہرے سے گرد جھاڑتی تھیں، نہایت ہی پیار و محبت سے پیش آتی تھیں اور پیغمبر کے لیے آرام اور حوصلے کا سبب بنتی تھیں۔ جناب فاطمہ لوگوں کے غصے اور بے مہری سے، جو غصہ کرتے لوگ اور وہ جو بے مروتی دکھا رہے تھے، اس کی جگہ اپنے باپ سے مہر و محبت سے اس طرح پیش آتی کہ آپ کے والد گرامی آپ کو ام ابیہا کا لقب دیا، آپ کو اپنے باپ کی ماں، کہ کتنی مصیبتوں سے باہر سے میں لوگوں کے برا بھلا سن کے آتا ہوں، لوگ میرے اینٹیں مارتے ہیں، کوئی مٹی ڈال دیتا ہے، اور یہ آ کے اتنی شفقت سے پیش آتی ہے جیسے ایک ماں پیش آتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ خود ویسے بھی آپ نارمل دیکھ لیجئے، نارمل انسانوں میں دیکھ لیجئے، باپ کے لیے بیٹی کتنی وہ ہوتی ہے، کتنا خیال کرتی ہے باپ کا، اور باپ کتنا چاہتا ہے بیٹی سے، اور اگر بیٹی جناب فاطمہ ہو تو، اور وہ کتنی محبت سے پیش آتی تھی کہ رسول جیسا شفیق، مہربان اور اکمل ترین، کامل ترین انسان جناب فاطمہ کو ام ابیہا کہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔